السلام علیکم، میں ہوں مشاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گوسیہ اسلامک چینل۔ مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، آج میں آپ کو 11ویں شریف کا سچا واقعہ بتاتا ہوں، اور 11ویں شریف کیا ہے اور کیسے شروع ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دین کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد شریف میں ہی ایک مدرسہ بنایا جس میں بچوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز دلانا شروع کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری زندگی نیاز دلاتے رہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر گئے تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت سمجھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11 تاریخ کو نیاز دلانا شروع ہو گئے، جو قیامت تک 11ویں کی نیاز کی سنت قائم رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انعام ملا ہے۔ قیامت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز بنائی جائے گی، اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ چلے آئیں، آج آپ کو میں 11ویں شریف کا ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، سرکار میں بہت غریب ہوں اور میری حالات بہت زیادہ خراب ہے، میرے لیے دعائیں کرے اور بتائیں میں کیا کروں، میری غربت کیسے دور ہو جائے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا کہ تم ہر مہینے 11ویں کا ختم دلایا کرو، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا، جی حضور، میں ایسے ہی کروں گا۔ جب 11ویں کا دن آیا تو اس آدمی نے 11ویں شریف کا ختم دلایا۔ وہاں کے لوگ غیر مسلم تھے، ان کو یہ بات ناگوارا گزری، اور ان لوگوں نے اس آدمی کو منع کیا کہ آج کے بعد یہ کام مت کرنا۔ اور وہ آدمی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، سرکار میں نے 11ویں شریف کا ختم دلایا ہے، میرے علاقے کے لوگ غیر مسلم ہیں، ان لوگوں نے مجھے ڈانٹا اور سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد یہ کام مت کرنا۔ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر ایک بار ختم دلانے سے منع کرتے ہیں، اب تم 2 بار ختم دلایا کرو۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو ان لوگوں نے اسے پکڑ کے بہت مارا اور کہا، تم حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ اس آدمی کو علاقے سے باہر نکال دیا، وہ ویرانے میں رہنے لگا۔ اس طرح وہ آدمی بہت دکھی ہوا اور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر کہا، سرکار مجھے ان لوگوں نے بہت مارا، اور کہا اب تم ختم دوبارہ دلاتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے 2 سے منع کرتے ہیں، اب مہینے میں 3 بار دلایا کرو۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا کہ مہینے میں 3 بار 11ویں شریف کا ختم دلایا۔ اب تمام محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ایک آدمی ہے جو 11ویں شریف کا ختم دلاتا ہے، ہم نے اس کو بار بار منع کیا ہے، وہ باز نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس آدمی کو پاؤں میں بھیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر لے آؤ۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اس آدمی کو لے آئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ اس آدمی سے بولا، تم کیوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، کیوں ان لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جو مرضی ہو جائے، میں 11ویں کا ختم ضرور دلایا کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس آدمی کو پھانسی پر چڑھا دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اس آدمی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ جب رسی کھینچی تو رسی ٹوٹ گئی۔ بادشاہ نے کہا، یہ رسی مضبوط نہیں اور رسی لے کر آؤ۔ سپاہیوں نے مضبوط رسی لے آئے اور اس آدمی کے گلے میں ڈال دی۔ وہ آدمی رو کر دل میں غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے لگا اور وہ رسی بھی ٹوٹ گئی۔ بادشاہ نے کہا، اس سے بھی زیادہ مضبوط رسی لے آؤ۔ جب پھر رسی اس کے گلے میں ڈالی تو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بادشاہ اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس آدمی نے رو کر نعرہ مارا اور کہا، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا مرشد غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا،
کہاں ہے تمہارا مرشد؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ اس آدمی نے کہا میں مر کر مرشد کا دیدار کیا ہے، تم کہاں رہے ہو؟ ایسا ہی ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو لوگ غوث پاک سرکار سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے ایسے لوگ توبہ کے بغیر نہیں مریں گے، یعنی موت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق دے گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ان لوگوں کا ساتھ دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے پیارے دوست حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے اور ان کی نیاز دلانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی غوث پاک سرکار کے ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور سچے واقعے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔